امو نے جو لکھا اس کو جو مانے گا وہی رسول کا وفادار ہے، وہی رسول کا وفادار ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان والوں کی دعا بے ایمانوں کے حق میں قبول نہیں ہو، یعنی منع کیا گیا۔ اسی طرح بے ایمان جان گئے کہ اب ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے قرآن خوانی پہ پابندی لگائی، انہوں نے ایصال ثواب پر پابندی لگائی، انہوں نے میلاد پر پابندی لگائی۔ جس جگہ پر اپنے مرحومین کو یاد کیا جا سکتا ہے ان جگہوں کو انہوں نے حرام کہا کہ وہاں وہ چیز قائم کرنا حرام ہے۔ تو ہم سمجھ گئے کہ ان بے ایمانوں کو اللہ نے ان کے دلوں سے بخشش کی خواہش اور بخشش کی قبولیت کا اثر اللہ نے نکال دیا ہے، اور کہا کہ بے ایمانوں کے حق میں کبھی میں دعا قبول نہیں کر سکتا۔ تو اے نبی اور غلامان نبی، تم ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرنا۔ اس آیت سے ایصال ثواب اور بخشش کی دعا کا ثبوت ثابت ہو رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا اپنے والد سے، یعقوب سے، کہ حضور ہم نے بہت گناہ کیا ہے، اپنے بھائی کو بہت ستایا ہے، ذنوبنا ہم نے گناہ کیا ہے، استغفر لنا ہمارے گناہوں کو اس سے معاف کروا دیجیے۔ اچھا یہ بات آخری ہے، آخری جب بات ہو تو خوشی کے ساتھ محفل کو آباد کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ سلام پڑھیں گے، ذرا زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کہا ان کے بیٹوں نے کہ بابا ہم نے استغفر یا ابانا، اے ہمارے ابا۔ جب بیٹے یا ابانا کہہ سکتے ہیں تو حضور کی امت یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ تو بیٹوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد استغفر لنا ہمارے لیے معافی دلوا دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی معافی اس سے دلوا دیں۔ اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے، سورہ یوسف پڑھے، جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اہل سنت والجماعت کا ٹھہراؤ صرف چادر اور گاگر پہ نہیں بلکہ قرآن کی آیت پر ہے، قرآن کی آیت پر ہے۔ صرف اگربتی موم بتی والے لوگ ہم نہیں بلکہ ہم قرآن والے ہیں، ہم رسول کے فرمان والے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی پاکیزہ چیزوں کو، کبھی آپ دیکھیں گے نا پیڑ بڑا خوبصورت ہو، اس پیڑ کو، اس پودے کو چاٹنے والے کیڑوں سے بچانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے خوبصورت درخت میں کچھ بے ایمان اور جعلی لوگ بھی داخل ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت ہیں، لیکن انہیں پتا نہیں کہ اہل کا معنی کیا ہے، سنت کا معنی کیا ہے، جماعت کا معنی کیا ہے۔ ان سے کہو کوئی اور جماعت تلاش کر لیں، یہاں پر بے ایمانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم قرآن والے ہیں اور رسول والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، رسول والے ہیں۔ ہم اگر کسی سے تعویذ بھی لیتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں باشرع ہے یا نہیں، باشرع ہے یا نہیں۔ ہم کسی کو اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر جائیں دم کر دیجئے تو دیکھتے ہیں بندہ دم والا ہے یا نہیں، قرآن والا رسول والا ہے یا نہیں۔ تو کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ ان سے کہو جب خطا کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگو، اپنے والد سے کیوں کہہ رہے ہو کہ آپ معافی دلوا دیں؟ اور قرآن بیان کرتا ہے، اور آج بھی یہ آیت موجود ہے، 2021 میں بھی آیت موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ آپ قرآن لائیں میں دکھاتا ہوں، اس میں آج بھی موجود ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے ضرور، لیکن میرے نبی کی زبان پر یہ قصہ آیا ہے اور کلام ربانی ہے۔ کہاں ان فرزندان نے کہ اے ہمارے ابا ہمارے لیے معافی دلوا دے، ارے
جب بیٹے مل کر اپنے والد، نیک والد، نبی والد سے کہیں معافی دلوا دے، اب اہل سنت نے کہا کہ واسطہ اور وسیلہ جب بیٹے اپنے باپ کی بارگاہ میں لگا سکتے ہیں تو امتی نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ سے کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہم اپنے نبی کو وسیلہ بنا کر اپنی بخشش کے لیے دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم سب مدینے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، کرم کر دیجئے، آپ کے وسیلے سے بہتوں کا بیڑا پار ہوا ہے، اس دور حاضر میں بھی مسلمانوں کا بیڑا پار کر دیجئے، جہاں نمرود نے بھی جنم لے لیا ہے، شداد نے بھی جنم لے لیا ہے، فرعون نے بھی جنم لے لیا ہے، یزید نے بھی جنم لے لیا ہے، اب ہم کہاں سے ابراہیم لے آئے، اب ہم کہاں سے موسیٰ لے آئے، اب ہم کہاں سے حسین جیسا عظیم شہ سوار لے آئے؟ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے محمد کے غلاموں، گھبراؤ نہیں، جب ایسے ظالم و جابر سے تمہارا سامنا ہو جائے، فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ اور خوب جم کر میرا ذکر کرو، میرا چرچا کرو، جہاں بھی جاؤ میری بات کرو، مسجد میں جاؤ میری بات کرو، بازار میں جاؤ میری بات کرو، گھر میں جاؤ میری بات کرو، رات ہو میری بات کرو، دن ہو میری بات کرو، محفل ہو میری بات کرو۔ پروردگار تیری بات ہے کیا؟ 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 آواز قدرت آئی کہ دیکھو قرآن پڑھو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میں نے اپنی بات مدینے میں اتار دی ہے، جو محمد کی بات مانے گا، جو ان کے کردار پر چلے گا، جو ان کی گفتار پر عمل کرے گا، جو ان کے پیغامات کو، ان کے ارشادات کو اور ان کی باتوں کو محلے میں گلیوں میں عام کرے گا، لعلکم تفلحون، میں اسے ہر صدی میں کامیاب کر دوں گا، وہ پورا ہوگا، کامیاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ اللہ، کہتے ہیں کامیابی چاہیے، لعلکم تفلحون، کثرت سے اللہ سے قریب ہو جاؤ، حضور کے واسطے سے قریب ہو جاؤ، کامیابی مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک راستے پر ہم سب کو گامزن فرمائے، متحد فرمائے، ہم سب کے دلوں میں ملت اور وفا اور پیغام امن عام کرے، اور بچوں کو علم سکھائیں۔ لوگ بچے ہنستے ہیں، بچے ہنستے ہیں، اور آنے والے وقت میں ہم جیسے لوگوں کو پتھر بھی ماریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہوں گے، ان کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہوں گے، کیونکہ ان کو وہ ڈاکٹر ہیں، وہ انجینئر ہیں، وہ گاڑیوں میں چھوٹے چھوٹے پارٹس کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں، وہ بورڈ میں کون سا وائر کہاں سیٹ کرنا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ کیا وہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے تھے؟ وہ سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، وہ سعودی چلے جاتے ہیں، وہ بامبے چلے جاتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، کیسے گاڑی چلانا ہے خوب پتا ہے۔ تو یہ بغیر ذہن کے اور بغیر محنت کے تو ہوا نہیں ہوگا۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے بابو آپ نے قرآن پڑھا ہے، کہا نہیں، ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں ملا۔ قرآن پڑھیں اور ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کا علم، اس لیے قرآن آپ پڑھے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے تو تقریریں بھی اچھی لگیں گی، اور علماء سے قریب ہوں، خانقاہوں سے قریب ہوں، بزرگوں سے انسیت اور لگاؤ رکھیں، تب جا کر آپ کا عقیدہ بچے گا۔ اور تمام بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کی نگرانی کریں، صرف ان کو چاکلیٹ نہ دیں، صرف ان کو موبائل نہ دیں، صرف ان کو ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کریں، بلکہ ان بچوں کو بتائیں جیسے بابا فرید کی ماں نے بتایا تھا، جیسے غریب نواز کی ماں
ماں نے بتایا تھا، جیسے اولیاء کرام کی ماں نے ان کی پرورش کی تھی، آپ بھی ایسے ہی اپنے بچوں کی پرورش کریں، تاکہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور نہ کیا جائے کہ اب گاؤں رہنے کے لائق نہیں ہے، گاؤں چھوڑ ہی دینے میں بھلائی ہے۔ تو گاؤں میں کوئی آسمان سے نئی مخلوق تو اتری نہیں ہے، یہ ہم ہی اور آپ ہیں جس نے گاؤں کا ماحول خراب کر رکھا ہے۔ اگر ہر فرد اپنے اپنے بچوں کی ذمہ داری لے لے تو پھر سے یہ برار گلشن کی طرح مہکنے لگے گا، گلشن کی طرح مہکنے اور چمکنے لگے گا۔ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرے اور عشق رسول ان کی گھٹیوں میں اتار دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور مرحومہ کی قبر میں روشنی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام کرو۔